على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسلمان کو اسلام کی تکمیل کے لیے حج کا فریضہ عطا فرمایا ہے، اور حج سیکھنے کی چیز ہے کہ جس کے ہر رکن کو سیکھا جائے اور پھر اس کے اعتبار سے کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ حج کے ارکان ہمیں سکھا دے، دکھا دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر چیز ان کو بتائی اور حج کی ہر چیز انہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پتہ چلی۔ پھر دو جہاں کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید تمہاری میری ملاقات آئندہ سال نہ ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو سیکھ کر چلنا چاہیے، تو پھر آدمی کے لیے آسان ہے، اور اگر نہ سیکھا پھر اس کے لیے مشکل ہے۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ آدمی اس کو ادا کرے۔ کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، وہاں تک پہنچنے کا خرچہ، جتنے دن گزارے اتنے دن اس کے گھر والوں کے لیے خرچہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح ہو، تندرست ہو، اس پر حج فرض ہے، یہ فرض جا کر ادا کرے۔ اب حج کے لیے جو علماء نے چیزیں لکھی ہیں، کیونکہ جمعے کے اندر اللہ کا فضل ہے، بہت سارے فضائل میں نے عرض بھی کیے، عصر کی نماز کے بعد احادیث کے اندر بھی بہت ساری چیزیں میں عرض کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے اصل چیز تربیت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، فضائل کو، ان چیزوں کو میں چھوڑ کر جو اصل چیز ہے اس کو سکھانے کے لیے کہ 3 قسم کے حج ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ ہم جو لوگ حج کرتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ ہم شروع میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو تمتع کا ترجمہ یہی ہے کہ فائدہ اٹھانا، ایک سفر میں 2 فائدے اٹھانا، عمرہ بھی کر لینا، حج بھی کر لینا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ جو حضرات آخر میں جانے والے ہیں وہ آسانی سے حج قران کر سکتے ہیں، اور جو ہم شروع میں جانے والے ہیں ان کے لیے پھر اتنے دن مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے حج تمتع کر لیں۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے جو علماء نے چیزیں لکھی ہیں، پہلی چیز سفر شروع کرنے سے پہلے جو حساب کتاب ہے اس کو لکھ لے، جس کا دینا ہے اس کو دے دے، جس سے لینا ہے اپنے بیٹوں کو، گھر میں جس کو بھی بتا دے،
اور اگر قرضہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو اس کو بتا کر اجازت لے لے کہ میں حج کے بعد آ کر آپ کا یہ قرض ادا کر دوں گا، تاکہ اس سے سبکدوش ہو جائے. کیونکہ شہید کے لیے جہاں اتنے فضائل ہیں وہاں ایک چیز ہے کہ شہید کے لیے اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، لیکن الا الدین، دین قرضہ اس کے ذمے باقی ہے، وہ ادا کرنا ہے. اتنی فضیلتیں ہیں لیکن قرضہ ذمے ہے. تو اس لیے اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کر لے، جانے سے پہلے قرضہ وغیرہ دینا ہے، لینا ہے، سب چیزوں سے فارغ ہو جائے اور ان کو دے دے. کیونکہ سفر ہے اور سفر میں انسان کی موت زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ ہی جانے. لیکن اللہ سے دعا ضروری ہے کہ اللہ خیر عافیت سے واپس لائے. لیکن انسان ہے، سفر حج میں ہمارے ساتھ ہوا، کتنے بیچارے بالکل ٹھیک ٹھاک عورت تھی، کپڑے سکھانے اوپر گئی، نیچے کمرے میں پہنچی، بس انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کا. تو ہر چیز سے فارغ ہو جائے. پھر دوسرا خیال کرے کس چیز کا، کہ اس کو کہیں چوٹ نہ لگے، بیمار نہ ہو جائے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے تاکہ ٹھیک رہے، حج کا فریضہ ادا کر سکے، بیماری نہ ہو اور چیزیں نہ ہو، ان کا خیال کرے. پھر اپنے عزیز اقارب ہیں ان سے معافی تلافی کر کے جائے. کوئی قصور، کوئی غلطی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، ایک سفر پر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو درگزر کر دو. پھر جب حج کا دن آ جائے تو سب سے پہلے سمجھنے کی جو چیز ہے، اپنا ٹکٹ دیکھے کس دن کا ہے. یہ میں نے آج صبح بھی اپنے گروپ میں ساتھیوں سے عرض کیا، کس دن کا ٹکٹ ہے. مثلا جمعے کا ٹکٹ ہے، کتنے بجے کا ہے؟ 6 بجے کی فلائٹ ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنے دن پہلے، دیر پہلے پہنچو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے پہنچو. ہمارے حج کے ایک ساتھی تھے، اب ہمارا مثلا جمعے کے دن فلائٹ ہے، ہم پہنچ گئے حرم، عمرہ بھی کر لیا، اگلا دن آیا ہفتہ، تو اب وہ پاکستان سے گروپ لیڈر کو فون کر رہا ہے، جی میں ایئرپورٹ آیا ہوں، آپ میں سے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. آج کون اس کو نظر آئے گا؟ تو ہفتے کے دن آیا، فلائٹ تو جمعے کی تھی. تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو یہ سمجھا. بھائی آپ کیا سمجھے، اب جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ پیسے گئے، اب نیا ٹکٹ خریدو، کب ملے گا، رش ہے، سب بک ہیں. اس لیے پہلے اپنا ٹکٹ دیکھو کس دن کا ہے، کس وقت کا ہے، کون سی ایئر لائن ہے. پھر کچھ اپنے ٹکٹ کی فوٹو اور اس کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں اپنے گھر چھوڑ کر جاؤ، کچھ اپنے بیگ میں رکھو تاکہ گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ یہ کہاں گیا، کون سا جہاز تھا، کون سا ٹکٹ تھا، سب چیزیں ان کے پاس ہوں. اب جب گھر سے نکل رہے ہو، وقت آ گیا، حج کی عمرے کی تیاری ہے، تو پہلی چیز آدمی غسل کرے، اور غسل کرنے کے اندر ہی اللہ نے جو بدن پر ضرورت سے زائد بال دیے ان کو صاف کرے، اپنے ناخن کاٹے. ناخن میں نے رمضان میں بھی سمجھایا تھا، بڑے کرنا یہ جانوروں کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ناخن کا کاٹنا بھی ہے. یہ تو بڑے ناخن جانور رکھتے ہیں، انسان تھوڑی رکھتا ہے، اس کو کیا ضرورت بڑے ناخن کی. ناخن وغیرہ کاٹے. اور اگر عورت ہے، اس نے بھی عمرے حج پر جانا ہے، تو یہ اپنے ناخن کو بھی کاٹے، ناخن پر ناخن پالش ہے اس کو بھی ہٹائے. کبار علماء سے پوچھے کہ ناخن پالش لگی ہوئی پر وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے؟ جب وضو غسل نہیں ہوا تو نماز ہوئی؟ نماز تو نہیں ہوئی. اس لیے ناخن پالش کو بالکل ہٹائے اور آئندہ کے لیے لگائے بھی نہ، اس کو ہٹائے. تو مرد غسل کرے اور صفائی ستھرائی کرے، جب غسل سے فارغ ہو جائے، اپنی باڈی پر خوشبو لگانا چاہتا ہے تو لگائے، لیکن ایسی خوشبو لگائے کہ اس کا اثر احرام کی چادر پر نہ آئے. باڈی پر خوشبو لگائے لیکن ایسے لگائے کہ اس کا اثر احرام کی چادر پر ظاہر نہ ہو.
پھر 2 پٹیوں والی چپل لے لے. آج کل بہت سارے لوگ کیٹو چپل دکھا رہے ہیں اور پیچھے سے بھی باندھ رہے ہیں اور اس کو پہن رہے ہیں کہ یہ سافٹ ہے اور اس کے پہننے میں کوئی مشکل نہیں. تو پاؤں کی 4 ہڈیاں نظر آنی چاہیے. یہ دونوں ہڈیاں 1، یہ اوپر والی 2، یہ ٹخنا 3 اور پیچھے ایڑی 4. یہ 4 ہڈیاں نظر آنی چاہیے. اب میں نے وہ کیٹو باندھی تو میری تو یہ پیچھے کی ٹخنا بھی چھپ گیا، پیچھے کی ہڈی بھی چھپ گئی. فتویٰ میں اس کے اوپر بالکل لکھا ہے کہ یہ پہننا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ سافٹ ہے. پھر آپ کی مرضی، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو. ہم نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، آپ جائیں دیکھیں فتووں کی کتابوں میں اور اس پر نشان لگائے کہ اس کو نہیں پہن سکتے. 2 پٹی والی چپل یہ لے لیں. اب اپنا جو جہاز ہے اس کو دیکھیں کہ یہ کنیکٹنگ ہے یا براہ راست ہے، ڈائریکٹ جائے گا یا کہیں اسٹے کرے گا، اس کو دیکھا جائے. جب گھر سے نکل رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا جہاز کہیں اسٹے کرے گا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 1 گھنٹہ، تو یہ نیت یہاں نہ کرے. یہ جس مقام پر اترنے کے بعد دوبارہ جہاز جدہ کی طرف اڑے گا پھر وہاں نیت کرے، تاکہ اس کی نیت کی وجہ سے یہ احرام کی پابندیوں میں نہ آ جائے. اور اگر براہ راست ہے تب بھی اس کو کہا گیا جب جہاز کراچی سے اڑ جائے پھر جہاز میں نیت کرو. بسا اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے اور اب یہ نیت کر کے بیٹھ گیا تو پابندیوں میں آ گیا، پریشان ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں. اس لیے گھر میں ان چیزوں کا خیال کرے. اور اگر مستورہ ساتھ ہیں تو احرام اس آدمی نے جو لیا ہے وہ کیا مرد کی 2 چادریں نہیں، اصل احرام تو نیت کا نام ہے. چادروں کو مجازن احرام کہا جاتا ہے. یہ 2 چادریں لینی ہیں لیکن اصل تو احرام نیت کا نام ہے. مرد یہی 2 چادریں پہنے گا، اس کے علاوہ سلا ہوا کوئی لباس نہیں پہنے گا. پوری باڈی پر صرف 2 چادریں لے گا بس. اور عورت کا کوئی احرام نہیں ہے، وہی نیت ہے. وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، دستانے پہنے، موزے پہنے، اپنا پردہ کرے. ہماری عورتوں میں یہ بات آ گئی کہ حج عمرے کے لیے جاتی ہیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں، حرم پہنچتی ہیں نقاب کھول دیتی ہیں. کیوں؟ اللہ جانتا ہے بھائی. پردہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اوڑھنیاں چادریں ہمارے پاس تھیں. جب مرد سامنے نہیں ہوتے ہم چادروں کو ہٹا دیتی، جب کوئی مرد سامنے آتا ہم اپنے چہروں کے آگے چادر ڈال دیتی. تو یہی کام عورت نے بھی کرنا ہے. کیا کہ اس کی نیت مرد کی نیت ایک ہی ہے لیکن اس کا احرام نہیں ہے، مرد کا احرام ہے. اس کی 2 چادریں ہیں. عورت اسی سلے ہوئے لباس کے اندر داستانے موزے سب پہنے گی. ہاں ایک فرق ہے کہ مرد بھی اپنا سر نہیں ڈھانپے گا نیت کرنے کے بعد، چہرہ نہیں ڈھانپے گا. عورت پورا باڈی کو چھپائے گی، صرف اتنا کرے گی کہ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے. پردہ تو کرے گی لیکن چہرے پر پردہ نہ لگے. اس کے لیے ہیڈ نما وہاں ملتے ہیں حاجی کیمپ سے، کیپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ پہن لیں تو یہ اسکارف آگے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پردہ بھی ہو جاتا ہے، وہ چہرے سے بھی نہیں ٹکراتا. اب یہ گھر سے نکلا، سفر اس کا شروع ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر جب سفر کرے اپنے گھر والوں کو سب سے بہترین تحفہ وہ 2 رکعت نفل دے کے جاتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھے، اپنے گھر کو اور اپنے ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ حفاظت کرے گا. اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کرے. پھر گھر سے نکلتے ہوئے یا تو احرام کے 2 رکعت نفل گھر میں ہی پڑھ لے یا ایئرپورٹ پر پڑھ لے، اس کی مرضی ہے. ساری چیزیں کروا لے، بورڈنگ وغیرہ دیکھا ٹائم ہے تو اندر مسجد ہے وہاں 2 رکعت پڑھ لے. اچھا اب عورت بھی ساتھ ہے. عورت اگر ایام کے اندر نہیں ہے تو پھر تو وہ نفل پڑھے، اور اگر وہ ایام کے اندر ہے وہ نیت کرے گی، نفل نہیں پڑھے گی.
پھر وہ انتظار کرے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک حرم میں طواف کے لیے بھی نہ آئے، اپنے ہوٹل میں اسٹے کرے۔ اب مرد ہے اور عورت ہے، غسل ہو گیا، 2 چادریں زیب تن کر لی، پٹی والے چپل پہن لیے، عورت نے بھی غسل کر لیا، کپڑے زیب تن کر لیے، اسکارف آگے رکھا، روانہ ہو گئے، سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تو 2 رکعت احرام کے پڑھ لو۔ گھر میں پڑھنا ہے گھر میں پڑھ لو، ایئرپورٹ پہ پڑھنا ہے ایئرپورٹ پہ پڑھ لو۔ اب ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے اور اللہ سے خوب دعا کرے۔ دعا کر لی، اب اس نے نیت اب تک نہیں کی ہے، یاد رکھنا نیت نہ کرے، جب جہاز میں بیٹھ جائے، جہاز اڑ جائے، پھر نیت کرے۔ نیت کیا ہے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع والا پہلے عمرہ کرے گا، پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے گا، تو دل میں تو نیت یہی ہے کہ میرا حج تمتع ہے، لیکن فی الحال یہ عمرہ کر رہا ہے تو صرف عمرے کی نیت کرے گا، لیکن ہے اس کو پتہ ہے میرا حج تمتع ہے، تو نیت کیا کرے گا؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور عورت کہے گی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ جیسے ہی آپ نے یہ نیت کی، اب آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کس چیز کا نام ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 دفعہ پڑھنا شرط ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، اور دل سے نہیں، اس کو زبان سے پڑھے گا تو نیت ہوگی، اور اگر زبان سے نہیں پڑھا صرف دل میں پڑھا نیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ تو جیسے ہی نیت کر لی، نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ عورت کہے گی اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہی ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، تو فوراً 3 دفعہ کیا پڑھے گا؟ ہے بھائی؟ تو آپ لوگ ڈر ڈر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پڑھو صحیح۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد 3 دفعہ بآواز بلند، عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے، اب آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ احرام چادر کا نام نہیں ہے۔ ہمارے دوست سمجھتے ہیں بس چادر اتاری میرا احرام ٹوٹ گیا، اتنا کچا تیرا احرام نہیں ہے جو ٹوٹ گیا، یہ بہت مضبوط ہے، یہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھو۔ بالفرض چادر ناپاک ہو گئی، آپ چینج کرو، احرام ٹوٹ گیا۔ گرمی ہے، آپ پانی ڈال لو، صابن نہ استعمال کرو خوشبو والا، نیت کے بعد بغیر خوشبو والا وہ بھی استعمال کر سکتے ہو، پانی ڈال دیا، احرام تھوڑی ٹوٹا۔ چادروں کے اتارنے سے، لپیٹنے سے اور تبدیل کرنے سے احرام نہیں ٹوٹتا، احرام تو نیت کا نام ہے۔ تو عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، مرد زور سے پڑھے گا۔ پھر میرے نبی کا ارشاد ہے جب تم تلبیہ پڑھتے ہو تو دائیں بائیں شجر حجر پہاڑ تیرے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری گواہی دیں گے۔ اس لیے ہمارے حاجی جب جاتے ہیں پاکستانی، ان کو تلبیہ کے لیے بھی جگانا پڑتا ہے، بھائی تلبیہ پڑھو، او بھائی تلبیہ پڑھو۔ تھکے ٹوٹے ہوئے بیچارے آتے ہیں،
پاکستان سے کام کاج کر کے بوریاں اٹھائی ہوتی ہیں، ٹرک لوڈ کیے ہوتے ہیں، ان سے تلبیہ بھی نہیں پڑھا جاتا، بس میں آواز لگا وہ تلبیہ. کیا کریں اس حاجی کا؟ ہاں تلبیہ زور سے پڑھنا چاہیے. ابھی میں آج نشست میں تھا تو انہوں نے آہستہ پڑھا، میں نے کہا تمہارے اس تلبیہ سے تو مکھی بھی نہ اڑی، تم نے تو کفر کے ایوانوں کو ہلانا تھا، کیسے پڑھنا چاہیے؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ہمارے ساتھ بس ڈرائیور تھا مستری، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تمہارے حاجی زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں. ڈرائیور کہہ رہا تھا، بولا ہمارے لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، تمہارے لوگ اللہ حافظ ہے ان کا. تو اس لیے تلبیہ پڑھو خوب، تاکہ سب تمہاری چیزیں گواہی دیں، جہاں جہاں سے تم گزر رہے ہو. اللہ کی قسم کتنا اللہ اجر دے رہا ہے. اب جب تلبیہ پڑھ لیا، پھر تیسرا کام اللہ کے نبی پر درود پڑھو. پھر چوتھا کام میرے نبی نے فرمایا دعا پڑھو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تیری رضا کو بھی چاہتا ہوں اور جنت کا طلبگار بھی ہوں، اور تیری نافرمانی سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا کرو. اب آپ احرام میں آ گئے، اب چند پابندیاں مرد عورت دونوں پر آ گئی. کون کون سی آ گئی؟ خوشبو کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، نہ کھا سکتا ہے نہ استعمال کر سکتا ہے، یہ پابندی میں آ گیا. عورت بھی مرد بھی دونوں پابندی میں آ گئے، نہیں کر سکتے. دوسری پابندی مرد عورت، مرد اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، کھلا رہے گا. اب عورت وہ اپنے چہرے کے آگے کپڑا نہ لگائے، یعنی چہرے پر کپڑا نہ لگے، یہ مطلب ہے. باقی پردہ کرے لیکن چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس کا خیال کرے. دو، تیسری پابندی اپنے ناخن کو اب کاٹ نہیں سکتا، بس. چوتھی پابندی بدن کے بال اب نہیں کاٹ سکتا. پانچویں پابندی سر کی جوئیں نہیں مار سکتا. چھٹی پابندی اب یہ شکار وغیرہ نہیں کر سکتا. ساتویں پابندی جو حلال ہے وہ مناسب نہیں ہے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات وہ بھی اب اس کے لیے منع ہو گئے، اس کی پابندی بھی ہو گئی. یہ 8 پابندیاں آتی ہیں احرام کی نیت کرنے کے بعد. اس کا خیال رکھے گا بس، باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. حج عمرہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو آج ہم نے بنا دیا ہے، باقی مشکل نہیں ہے. اب جب بھی یہ نیچے اترے تو اس کو چاہیے کہ زور سے تلبیہ پڑھے. کہیں اونچی جگہ جائے تو تلبیہ پڑھے. میرے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، اونٹنی اونچائی میں جاتی تو آپ زور سے پڑھتے لبیک اللہم لبیک، کم سے کم 3 دفعہ پڑھے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. جو جانے والے ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے، جو نہیں جا رہے اللہ ان کا جانا بھی آسان فرمائے. اب جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، بھائیو ایک بات اور سمجھنا، حج اصل صبر کا نام ہے. بس صبر آنا چاہیے. بس لیٹ ہو گئی، اب حاجی آیا نا کراچی سے، اس کا دماغ گھومنا شروع ہو گیا، ٹیمپریچر بھی 52 چل رہا ہے. اب وہ گروپ لیڈر کو پریشان کر دیا، یا گورنمنٹ میں گیا تو ان کو بھائی بس کب آئے گی، بس کب آئے گی. اس بیچارے کو کیا پتا کب آئے گی. سعودی قانون ہے، جب آئے گی آ جائے گی، آپ بھی چلو گے ہم بھی چلیں گے. نہیں آ رہی تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس میں کیا ہے. اب وہاں حاجی صاحب اللہ رحم کرے، پھر میرا سامان کہاں ہے، یہ کدھر ہے. حج تو صبر کا نام ہے. اب میں قصے سناؤں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سفر حج، اس کو پڑھو جانے سے پہلے. فضائل حج میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی کو یاد رہے میرے نبی کا حج کیسے تھا. آپ کے سامان والی اونٹنی گم ہو گئی تھی میرے نبی کی. ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کے حوالے کی تھی، ان سے گم ہو گئے. عمر حضرت ابو بکر ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے اونٹنی کا خیال نہ رکھا، یہ کیا وہ کیا. میرے نبی نے منع فرمایا نا. صحابہ یا رسول اللہ یہ لے لیں یہ لے لیں، آپ نے فرمایا نہیں. پھر اللہ نے کیا، وہ اونٹنی مل بھی گئی. تو اللہ نے ہمارے نبی سے یہ کام کروا کے امت کو تربیت دی ہے. ہو سکتا ہے تمہارا سامان گم ہو جائے، ہو سکتا ہے بیگ آگے پیچھے ہو جائے، اب باہر نہیں ہونا، حاجی ہو خیال کرنا. اس لیے کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو
کہ اللہ کے نبی کا ارشاد الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، مہمان بدتمیزی نہیں کیا کرتا، اللہ کا مہمان ہے بھائی، بس ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جدہ اتر گئے، سامان اپنا لے لیا، بس میں رکھ لیا، آپ ہوٹل پہنچے، جو ہوٹل آپ کا ہے، پہنچنے کے بعد اپنا سامان اپنی جگہ اپنے روم میں پہنچائیں، اسٹے کریں، ہر حاجت سے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد عمرے کے لیے آئیں۔ قضاء حاجت، آرام کرنا ہے آرام کر لیں، تھکاوٹ ہے نیند کرنی ہے نیند پوری کر لیں، تاکہ فریش ہو کر آئیں اور طواف کریں۔ ایسا طواف نہ کریں کہ بس چل بھائی چل، چل بھائی چل، چل بھائی چل، بس اب مجھے پیشاب آ رہا میں بھاگ رہا ہوں، او بھائی میں تو بس دیر ہو گئی۔ آج کل ہمارا عمرہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے، اس نے کتنے گھنٹے میں کیا، اس نے کتنے گھنٹے میں کیا، میں 1.5 گھنٹے میں کر کے آیا، میں 1 گھنٹہ 40 منٹ میں کر کے آیا۔ فریش ہو کر اپنے گھر کمرے میں اسٹے کرو، سکون سے ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد آؤ۔ اب جب حرم آئے تو حرم نماز کا وقت نہ ہو تو کوئی تحیت المسجد نہیں ہے بلکہ طواف ہے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو، لیکن حرم میں داخل ہو سیدھے پاؤں سے داخل ہو، دعا یاد کرو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یہ نہیں آتا تو صرف اتنا پڑھ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب نگاہیں نیچے رکھو اور حرم میں چلتے جاؤ، اتنے بیت اللہ کے قریب آؤ، پھر نگاہ اٹھاؤ۔ اب علماء نے لکھا ہے نگاہ اٹھاؤ تو 3 دفعہ پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پلک جھپکنے کے برابر، بعض علماء کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے بس جو دعا کی اللہ قبول کرے گا۔ جب ہم کنز پڑھ رہے تھے 3 درجے میں، ہمارے استاد تھے قاری ضیاء الحق صاحب، ہمیں پڑھا رہے تھے، تو یہ جب کتاب الحج آیا تو ہمیں بتایا کہ اس وقت تم کیا دعا کرو گے، تو کہا اکابرین کہتے ہیں اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جہاں بھی ہوں جو دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو۔ ایک دعا کیا مانگ رہے ہو، میری اولاد کو یوں کر دے، مجھے یوں، مستجاب الدعوات کی دعا کر لو، اور پھر خوب اللہ سے دعا کرو۔ فیملی ساتھ ہے تو فیملی بھی ایک طرف ہو کر دعا کرے، آپ بھی اللہ سے خوب دعا کریں کہ یہاں دعا کا وقت ہے، اور آپ بیت اللہ آئے ہو اور اس زمین پر آئے ہو جو اللہ کے نبی کی جائے پیدائش ہے، اس زمین پر آئے جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جہاں اللہ کی 120 رحمتیں ہر وقت برستی ہیں، 60 طواف والے کو، 40 نماز پڑھنے والے کو، 20 صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے والے کو تجلیات کا مرکز ہے، اس جگہ آئے ہو، کہاں میں، کہاں بیت اللہ۔ خوب اللہ سے دعا کرو۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، تو اس میں 2-4 باتیں اور بھی سمجھ لو کہ اگر واچ گھڑی پہنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ پوچھتے ہیں جی وہ واچ پہن سکتے ہیں، خیال کرنا کہ اس واچ کی وجہ سے آپ کے بال نہ ٹوٹیں، بس۔ چشمہ لگا سکتے ہیں، مجھ سے پوچھتے تھے جی، میں نے کہا بھائی جب نظر کا لگا سکتے ہیں تو دھوپ کا بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ عورت اگر زیور پہننا چاہتی ہے تو اجازت ہے، لیکن زینت کی نیت سے نہ پہنے، بلکہ حفاظت کی نیت سے پہنتی ہے تو ٹھیک ہے، زینت کی نیت سے نہ پہنے، اجازت ہے۔ اچھا، اب جب اس نے نیت کی تھی، احرام کی پابندیوں میں آیا تھا، تو خیال کرے وضو کرتے ہوئے داڑھی بدن اس کو کھجلائے نہ، کہ اگر 3 بال ٹوٹ گئے تو صدقہ فطر کے برابر اس پر آئے گا، اور اگر 1 بال 2 بال ٹوٹے تو 1 مٹھی گیہوں گندم صدقہ کرنا، اتنا چیزیں اس پر آتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اب جب یہ حرم میں آ گیا، کہاں سے شروع کرے گا طواف؟ حجر اسود کے سامنے سے۔ حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا۔ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے اتارا، میرے نبی نے فرمایا دودھ کی طرح سفید تھا،
اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. اور پھر فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ رات کو طواف کریں گے, صبح حجر اسود کو اللہ اٹھا لے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو زندگی دے گا, لہو عینان, اس کی دو آنکھیں ہوں گی, یبصر بہما, جس سے وہ دیکھے گا, ولسان ینطق بہ, زبان اللہ دے گا جس سے وہ بات کرے گا, یشہد علی من استلمہ بالحق, جس نے اس کو اللہ کی وحدانیت اور توحید اور سچائی کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ بوسہ دیا ہے یا استعلام کیا ہے, اس کی گواہی دے گا اور اس کی سفارش اللہ کے ہاں کرے گا. تو حجر اسود سے آپ کی ابتدا ہے طواف کی. اب مرد سب سے پہلے جب حجر اسود کے سامنے آئے گا اس سے پہلے اپنا دایاں کندھا یہ باہر کر دے تاکہ نظر آئے, اور احرام کی چادر کو اس دائیں بغل سے نیچے اس کندھے کے اوپر کر دے گا تاکہ یہ کندھا نظر آئے. اس کو عربی میں استباع کہتے ہیں, استباع. عورت تو ساتھ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, بس یہ سب مرد کے کام ہے. پھر جب یہ شروع کرے گا تو سب سے پہلے دل, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے نا, میں 7 چکر کر رہا ہوں بس کافی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا جیسے نماز کے اندر اٹھاتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور چھوڑ دے گا. عورت کندھوں تک اٹھائے گی جیسے نماز میں اٹھاتی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو چھوڑ دے گی. یہ آپ نے جیسے تکبیر تحریمہ ہوتا ہے اس طرح. اب استعلام کرے گا, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اگر یہ نہیں آتا بسم اللہ اللہ اکبر, بیت اللہ کی طرف رخ بھی کرے گا, سینہ بھی کرے گا, اور استعلام ایسے کرے گا جیسے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ لے رہا ہو. اس حیت کے اندر استعلام کر کے ہاتھوں کو چوم لے گا تو اس کے 7 چکر کی ابتدا ہو گئی. عورت بھی اسی طرح. اب آپ دیکھیں کئی لوگ وہاں آئیں گے, وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے, سینہ بھی نہیں کرتے, منہ ایسے کرتے ہیں. ان کو کسی نے بتایا ہوتا ہے بیت اللہ کو نہیں دیکھتے. ارے بھائی وہ طواف کے درمیان نہیں دیکھتے, حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے تو دیکھتے ہیں, یہ یاد رکھیں. تو یہاں سے آپ نے ابتدا کرنی ہے. ہر طواف آپ کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے, پھر استعلام کریں گے. مرد اب 3 چکروں میں رمل کرے گا. رمل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا پہلوانوں کی چال چلے گا, سینے کو نکال کر کندھوں کو ہلا کر 3 چکر ایسے چلے گا. عورت اپنے نارملی 7 چکر پورے کرے گی, مرد کے لیے 3 چکر میں یہ ہے. اور یہ سنت ہے. اگر رش ہے, لوگوں کو ٹکراتا ہے تو پھر تو نہ کرے, کوئی بات نہیں, 1 چکر میں رمل کر لے, 2 میں کر لے, 3 میں نہ کر سکا, جہاں جہاں دیکھتا ہے کر سکتا ہے تو کرے, نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں. اچھا, ابتدا ہو گئی حجر اسود سے. اب کیا کرے, کیا پڑھے؟ قرآن پڑھے, کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے. قرآن مجید پڑھنے سے افضل لکھا ہے دعائیں کرے, ذکر کرے طواف میں, اور بلند آواز سے نہ پڑھے, آہستہ آواز سے پڑھے, دعا کرے. اب جب اس نے طواف شروع کیا ہے تو طواف شروع کرتے وقت بیت اللہ کو ایسے بھی نہیں دیکھنا, بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا, بلکہ نیچے نگاہ کر کے طواف کرنا ہے کہ یہ حالت نماز ہے, اور نماز میں آدمی بات نہیں کرتا. میرے نبی نے فرمایا طواف میں خیر کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرے. بس 4 کونے ہیں بیت اللہ کے, حجر اسود, رکن عراقی کہ عراق اس طرف ہے اس لیے رکن عراقی, رکن شامی کہ اس طرف شام ہے, رکن یمانی کہ اس طرف رکن یمانی یمن ہے, اور یہ حجر اسود 4 کونے ہیں. اب جب اس نے شروع کیا رمل اور طواف کر رہا ہے, بیچ میں جگہ آئے گی حتیم, وہ چھوٹی سی دیوار ہے جس کو میرے نبی نے, آپ نے فرمایا قریش نے اپنے زمانے میں جتنا پیسہ تھا حق حلال کا اتنا ہی تھا, باقی نہیں تھا, اس لیے اس دیوار کو چھوڑ دیا. یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے, اور یہ اللہ نے چھوڑوایا کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ آج کل بڑے بڑے لوگوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے, غریب کے لیے نہیں کھلتا, تو وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ تو اندر جا رہا ہے, میں نہیں آیا.
تو اللہ نے غریبوں کے لیے حتیم رکھا کہ تم بھی بیت اللہ کے اندر آ گئے ہو، 2 رکعت تم بھی پڑھ لو۔ طواف میں اندر نہیں جانا، اگر اندر چلے گا یہ چکر شمار نہیں ہوگا، باہر سے ہی طواف کرنا ہے۔ پھر جب آپ طواف کرتے کرتے رکن یمانی پر آئیں گے تو اس کو چھو سکتے ہیں، اس کا استلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ استلام کر رہے ہوں گے، آپ نہیں کریں، چھو سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ حجر اسود کو بھی نہیں چھو سکتے، بیت اللہ کو بھی نہیں، کہ سب پر خوشبو ہے اور آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ پر دم آ جائے گا، اس لیے نہ اس کو چھوئیں نہ حجر اسود کو چھوئیں۔ اب رمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک قانون سمجھ لیں، سمجھ آ جائے گا۔ ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوگی اس میں 3 چکروں میں رمل کریں گے، بس یہ قانون سمجھ لیں۔ عمرے کے طواف کے بعد صحیح ہے، حج کے طواف کے بعد صحیح ہے تو 3 چکر میں رمل کریں گے، ورنہ عام طواف کر رہے ہیں اس میں رمل نہیں ہے۔ تو آپ کا پہلا چکر آ کر پورا ہوگا کہاں پر؟ حجر اسود پر۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو سنا کہ آپ اس درمیان رکن یمانی حجر اسود سے پچھلا کونا آپ پڑھ رہے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا 70 فرشتے جو تیری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو پہلا چکر حجر اسود پر پورا ہوگا، پھر دوبارہ استلام کریں گے، وہی ترتیب ہوگی کہ ہاتھ ایسے کریں گے اور دیکھیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آسان پڑھ لیا، لمبا پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چوم لیا۔ تو یہ 7 چکر، 3 چکر رمل جب پورے ہو گئے تو 4 چکر نارملی چال آپ چلیں گے۔ رمل کیا ہے؟ سینہ نکالا، کندھوں کو ہلایا یہ، اور چھوٹے قدم اٹھانا ایسے ایسے، بس دوڑنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، دوڑنا نہیں ہے، پہلوان کی چال چلنا ہے بس۔ اور مفتی تقی صاحب نے تو ایک دوسری چیز بتائی کہ کہا میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا وہ بتاتے تھے ایسے چلنا، یہ رمل حرم میں بتا رہے تھے۔ ہاں تو 7 چکروں پر آ کر ہر طواف 7 چکر پر محیط ہے، یہ 7 چکر یہاں پورے ہوں گے۔ تو جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ ایک 8واں استلام بھی کریں گے۔ تو ایک چکر 7 اور 7 میں استلام کتنے؟ 8۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ اب آپ کیا کریں؟ فیملی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ملتزم کے قریب جائیں، اس کے ساتھ چپکے نہیں کہ خوشبو ہے، یہ اللہ کی چوکٹ ہے۔ یہاں میرے نبی نے آ کر اپنے رخسار مبارک سینہ ایسے لگایا تھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، ایسے۔ اور آپ نے فرمایا جو بدن کا ٹکڑا یہاں لگ گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہاں دعائیں مانگی تھیں، تو اس وقت آپ آگے نہیں جائیں، اس کے قریب کھڑے ہو کر پھر دعا کریں اللہ سے۔ دعا کر لی، اب آپ آئیں مقام ابراہیم پر، 2 رکعت نفل واجب طواف کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب بھی طواف کریں گے 7 چکر پورے 2 رکعت واجب طواف ادا کریں گے، یہ مقام ابراہیم کے پاس آپ ادا کریں گے کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نفل پڑھے یہاں ایسے کہ بیت اللہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم تھا۔ حضرت عمر کی رائے تھی اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، اللہ نے قرآن اتارا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ 2 رکعت واجب ہیں، ہمیشہ آپ ادا کریں گے۔ اگر طواف کر لیا مکروہ وقت نفل نہ پڑھ سکے یا پھر مغرب کی اذان ہو گئی نہ پڑھ سکے تو مغرب کے فرضوں کے متصل ہی پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھیں گے، پھر سنتیں پڑھیں گے۔ اور اگر مقام ابراہیم پہ جگہ نہ ملی تو حرم میں کہیں بھی پڑھیں لیکن 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لیے تو یہاں بھی سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں جتنی دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے فارغ ہو گئے، اب آئیں زمزم کی طرف اور زمزم کا پانی پئیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زمزم اتنا پیو کہ تمہاری پسلیاں بھی تن جائیں، پسلیوں سے آواز آئے، اتنا پیو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ منافق اور مسلمان میں فرق ہے، منافق زمزم کو اتنا نہیں پی سکتا۔ خوب پئیں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے،
دعا یاد کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میرے نبی نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ اس کو پورا کرے گا، علم کے لیے پیو، شفا کے لیے پیو، نور کے لیے پیو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم پر آئے تو گلاس ہاتھ میں لے کر کہنے لگے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے جس مقصد کے لیے پیو تو پورا کرتا ہے، میں اس لیے پیتا ہوں کہ قیامت کی گرمی اور پیاس سے میری حفاظت فرما۔ یہ وہ پانی ہے کہ روح زمین پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سے زیادہ بہترین پانی روح زمین پر نہیں ہے، کہ جب آپ معراج کی شب آسمانوں پر جا رہے تھے تو آپ کا شرح صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، کشت تو جنت سے لایا گیا لیکن پانی زمزم کا لیا گیا، ہمارے نبی کے قلب اطہر کو اس میں بھگویا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کیا تو حج فرمانے کے بعد زمزم کے کنویں پر آئے، اس پر ڈول تھے، آپ نے ڈول نکالا زمزم کا اور آدھا آپ نے پیا آدھا آپ کا رہ گیا، تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اس ڈول میں ڈالا، پھر اس آدھے ڈول کو دوبارہ کنویں میں پھینکا تاکہ قیامت تک میری امت کو میرا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے۔ تو زمزم پیو دبا کر، دعا یاد رہے گی، نہیں تو یاد کرو۔ میں آج بھی ناراض نہیں ہونا، اپنے نشست میں کہہ رہا تھا انگریزی ہار گئی، ہر جگہ عربی آ رہی ہے، دعائیں بھی عربی، سب چیزیں تمہاری انگلش کدھر گئی؟ کس جگہ پڑھوں میں اس کو؟ کچھ عربی بھی سیکھتے تو کتنا اچھا ہوتا، ساری محنت ہی انگلش پہ لگا دی، پھر کہتے ہیں جی وہ اس لیے کہ ہم باہر جا کے ان کو تبلیغ کریں، میں بھی سمجھتا ہوں کون سی تبلیغ کرنی ہے، میں بھی سمجھتا ہوں جی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی پڑھو، میں نے منع نہیں کیا، عربی بھی سیکھو، کم سے کم ہمارے نبی کی دعائیں تو یاد ہوں۔ کیا عمرہ کیا حج کے دعاؤں کے بغیر ہو رہا ہو؟ کیا عمرہ کیا حج کہ نبی کی دعاؤں کے بغیر ہو رہا ہو؟ ہوئے ہوئے تو خوب پیو زمزم کو۔ پھر گھر والی ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ میں لو، آنکھوں میں لگاؤ، تھوڑا سا لو سر پہ لگاؤ، تھوڑا سا لو دل کے اوپر لگاؤ، برکت والی چیز ہے۔ لیکن حرم کو گیلا نہ کرو، اپنی باڈی پہ ایسے نہ ڈالو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب زمزم سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے جانا ہے صفا مروہ، تو اب دوبارہ اندر جاؤ گے حجر اسود کے قریب، استلام نواں کرنا مشکل ہے، یہیں سے اوپر جاؤ تو اوپر بھی گرین لائٹ ہے، وہاں سے نواں استلام حجر اسود کا کر لو، تو 9 استلام کرنے پڑیں گے۔ پھر صفا پہاڑی پر آ جاؤ، میرے نبی علیہ السلام صفا پر اتنا چڑھے کہ آپ کو بیت اللہ نظر آیا، پھر آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے میرے اللہ نے ابتدا کی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن میں پہلے صفا کا نام لیا پھر مروہ کا، تو میں صفا سے ابتدا کرتا ہوں۔ پھر چوتھا کلمہ اور آپ نے ایک دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا تنے تنہا ہے، انصر عبدہ جس نے اپنے اس بندے یعنی ہمارے نبی کی مدد فرمائی، انجز وعدہ اپنے وعدے کو پورا کیا، ہزم الاحزاب وحدہ کفر کے سارے لشکروں کو اکیلے اس ذات نے شکست دی۔ تو یہ میرے نبی نے پڑھا۔ اب آپ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرو کہ یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا سے نیچے اتریں، آگے ایک جگہ آتی ہے میلین اخضرین، آپ دیکھیں گے گرین لائٹیں ہیں، یہاں مرد کو دوڑنا ہے، لیکن دوڑنا ایسا نہیں ہے کہ ریس کا مقابلہ ہو رہا ہے، نارمل بس عورت نہیں دوڑے گی، نارمل مرد دوڑے گا۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے 6 ہاتھ پہلے گرین لائٹ سے اور 6 ہاتھ بعد گرین لائٹ تک دوڑے۔ وہاں بھی دعا ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اے اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا ہے۔ ہاں یہ دعا پڑھیں۔ عورت ساتھ ہے وہ نہیں دوڑے، وہ آہستہ آہستہ ساتھ چلے، مرد تھوڑی سی رفتار بس تیز کرے، نارملی تھوڑی سی، اور یہ میلین اخضرین۔ مروہ پر جا کر اس کا پہلا چکر ہوگا، تو یہ مروہ پر پھر قبلہ رخ ہو،
اب تم آگے جالیاں نظر نہیں آتا، لیکن قبلہ رخ ہو کر اللہ سے یہاں بھی خوب دعا کرے، چھوٹی دعائیں نہ کرے کہ جلدی عمرہ کرنا ہے، خوب دعائیں کرے، اللہ سے مانگے، جب یہاں سے فارغ ہو جائے پھر نیچے اترے، پھر میلے نخدرین آئے گا، وہاں دوڑے گا، تو دوسرا چکر اس کا پورا ہوگا مروہ پر یا صفا پر، صفا پر یا مروہ پر؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ مروہ پر آ کر دوسرا چکر، صحیح بول رہا ہوں؟ اب بھائی صفا پر آ کر یار، مروہ پر تو پہلا چکر، تو یہ 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے مروہ پر آ کر۔ 7 چکر پورے ہو گئے، اب اس کے بعد 2 کام رہ گئے۔ پہلا کام، جیسے طواف کے 2 رکعت واجب نفل ہیں، سعی کے 2 رکعت ہیں لیکن مستحب ہیں، پڑھ لیا تو اچھی بات، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب ہیں۔ لیکن مروہ پر جب آپ نے طواف پورا کر لیا سعی، اب یہاں دعا کرو خوب اچھی اللہ سے کہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس سے نیچے اترو تو 2 رکعت سعی کے پڑھ لو، مستحب ہیں۔ اب مرد عورت کے ذمے کام رہ گیا سر کا حلق، بس اب سر پورا بال اس طرح کر لے، سب سے بہتر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا حلق، تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ جو بال اس طرح کروا دے اس کی مغفرت فرما۔ تو صحابہ میں سے ایک نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، جو کینچی سے چھوٹے کر دے۔ آپ نے پھر دعا کی جو حلق کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ انہوں نے پھر کہا والمقصرین یا رسول اللہ، کینچی سے چھوٹے کر دے۔ آپ نے پھر فرمایا جو حلق سے کر لے، اس طرح سے کر لے حلق، اس کی مغفرت فرما۔ صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ، کینچی سے 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا والمقصرین، اور جو کینچی سے بھی چھوٹا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس طرح کرنا ہے پورے بالوں کو، اپنا خود کرے اس کی اجازت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہاں حاجی پریشان ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں نہیں کر، بھائی کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ دوسرا کرنا چاہے جس نے ارکان پورے کر لیے وہ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے پورے بالوں کو احناف کے نزدیک یہ حلق کروائے گا، اور اگر کینچی سے چھوٹے کرنے تو 1 پور کے برابر تو لازمی کرے، 1 پور اتنا لازمی کرے پورے سر کا۔ وہاں ہم دیکھیں گے مروہ کے قریب لوگ کھڑے ہوں گے کینچیاں لے کے، یہاں سے 2 بال یہاں سے 2 بال، یہ کہتا ہے میں فارغ، علماء نے لکھا یہ احرام سے نکلا نہیں، ابھی تک احرام کے اندر ہے، ایسا کر لیا اس پر دم آ جائے گا۔ ہاں اب عورت ہے وہ بھی ساتھ ہے، تو عورت نے گھر سے چلتے ہوئے اپنے مرد کے ساتھ نیت کی۔ اب یہ عورتیں کیا کرتی ہیں، یہ ایک اسکارف کا سر پہ باندھتی ہیں، یہ عورتوں میں مشہور ہے کہ یہ عورت کا احرام ہے، عورت کا احرام نہیں ہے یہ۔ اس اسکارف کو نہیں اتارے گی مسح کرتے ہوئے، اس کا مسح نہیں ہوگا، اس کو اتارنا پڑے گا، وہ اس کا احرام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اسکارف کو اتارے گی مسح کرے گی۔ ہماری بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹا سا کپڑا باندھتی ہیں بالوں کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے یہ احرام ہے، وہ نہیں اتارتی۔ اب جب اس کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا تو اب یہ اپنے بالوں کو بھی 1 پور کے برابر کاٹے گی۔ اس کی ترتیب کیا ہے، اگر خود کاٹنا چاہے تو ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے 4 چٹیاں بنائے، 1 2 3 4، 1 پور کے برابر بال لپیٹے کاٹ دے، یہ لپیٹے سارے بال، سارے ایک ساتھ کرتی ہے تب بھی، لیکن شرط ہے کہ بال چھوٹے بڑے نہ ہوں۔ اگر چھوٹے بڑے ہوں گے تو پھر پورے بالوں سے نہیں کٹے گا، پھر اس کی ترتیب 4 چٹیاں ہی بنے گی۔ ہاں اب وہ یہ نہ کرے کہ بس مروہ پر آ کر اس نے یہ پورا کیا عمرہ اور کینچی ساتھ لائی اور کہہ رہی بس یہی بال کاٹو، اتنی جلدی کیا ہے، ہوٹل میں جا کے کاٹ لو، آپ کے شوہر ساتھ ہیں وہ کاٹ دیں، بھائی ہیں خود کاٹ لیں، کوئی دوسری عورت کاٹ لے، لیکن وہاں نہ کریں کیونکہ حرم ہے، بال گرے گا، مناسب نہیں۔ جب آپ نے یہ حلق کروا لیا تو اب آپ کی احرام کی پابندی ختم ہو گئی، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، عورت کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہ تھا عمرہ جو میں نے آپ کو سنایا، میں نے اس میں زیادہ تفصیل نہیں لی تاکہ صرف عمرہ سمجھ آئے کہ کس چیز کا نام ہے۔ اب 2-4 باتیں سمجھ لیں آج کی نشست کے لیے کہ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا پھر کیا کریں۔ طواف حالت نماز ہے، یہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے 4 چکر یا اس سے زیادہ کر لیے، وضو ٹوٹ گیا، چاہے وضو کریں واپس آئیں، جس چکر میں آپ کا طواف میں ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ اثر نو کریں،
مثلا 4 چکر پورے ہو گئے, میں 5واں چکر کر رہا تھا, وضو ٹوٹ گیا. اب میں گیا وضو کر کے آیا تو 5ویں چکر کو شروع سے شروع کروں گا, آدھا کاؤنٹ نہیں کروں گا, نئے سرے سے. اور اگر 4 چکر سے کم ہوا اور میرا وضو ٹوٹ گیا, اب میں وضو کرنے جاؤں, فقہا کہتے ہیں اب آئے نئے سرے سے دوبارہ طواف شروع کرے, یہ 3 بھی ختم کر دے, 7 دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے گا. اگر صحیح کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی فرق نہیں ہے, صحیح بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے, لیکن افضل ہے کہ وضو کے ساتھ کریں. لیکن اگر بغیر وضو کے کر لی تب بھی صحیح ہو جاتی ہے, طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. اچھا, ایک چیز ہم نے آپ کو طواف میں بتائی تھی, استباء, کہ یہ کندھا ننگا کرے گا. 7 چکر طواف کے جیسے پورے ہوں گے پھر اس کندھے کو لپیٹ لے گا, پھر اس کو ننگا نہیں رکھے گا. آپ حاجی کو دیکھیں گے وہ صفا مروہ میں بھی کندھا ننگا دوڑ رہا ہے, نہیں. 7 چکر پورے ہو گئے, چادر کو بس لپیٹ لیا جائے اور نفل پڑھ لیے جائیں مقام ابراہیم پر, بس یہی ہے. صحیح بغیر وضو کے ہے, طواف بغیر وضو کے نہیں ہے. اچھا, اب اگر کسی کے ساتھ بچہ جا رہا ہے چھوٹا, وہ کیا کرے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ خود نیت بھی نہیں کر سکتا, ارکان بھی نہیں کر سکتا, گود کے اندر ہے, تو ماں باپ اس کی نیت کر لیں, پورے حج کا اللہ اجر ان کو عطا کرے گا. طواف اپنا شروع کیا, بچے کی بھی نیت کرے, صحیح اپنی شروع کی, بچے کی بھی نیت کرے, پورا ثواب. حج میں بھی یہی کرے. ہاں, طواف کے 2 رکعت جو یہ اپنے پڑھے گا بچے کی طرف سے نہیں پڑھے گا, بس یہ کافی ہیں. اور اگر اس بچے سے طواف کے درمیان احرام نہیں ہے, یہی کپڑوں میں چلے گا, چھوٹا بچہ ہے گود میں, اور اگر وہ کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے تو اس کے کپڑے چینج کر سکتی ہیں, ڈائپر اپنے ساتھ رکھے اس کو پہنا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, سارا اجر بھی اللہ آپ کو دیتا رہے گا. اور اگر اتنا ہوشیار بچہ ہے کہ وہ طواف خود کر سکتا ہے, صحیح کر سکتا ہے, احرام خود باندھ سکتا ہے, پھر ساری چیزیں وہ خود کرے اور اس کا اجر بھی اللہ ان کو دیتا رہے گا. دوسرا رہے کہ حج بدل کرنے والا, تو حج بدل کرنے والا جو ہے وہ جتنے کام بھی کرے گا, جس کے لیے کر رہا ہے ہر کام میں اس کی نیت کرے گا. یہ بات یاد رکھیں, حج کر رہا ہے اسی کی نیت سے کرے گا, طواف کر رہا ہے اسی کی نیت سے کرے گا, صحیح کر رہا ہے اسی کی نیت سے کرے گا, کنکری مار رہا ہے اسی کی نیت سے کرے گا. البتہ 2 رکعت جو طواف کے پڑے گا وہ اپنی طرف سے پڑے گا, بس. یہ اتنا آسان ہے, باقی اور کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ ہوٹل آپ نے عمرہ کر لیا, اب مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں, یہی ترتیب ہے. اپنے ہوٹل سے آپ اپنے اوپر پانی ڈالیں, احرام کی چادریں لیں, مسجد عائشہ چلے جائیں, وہاں سے آپ عمرہ کریں. وہاں جائیں گے لوگ آپ کو کہیں گے مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا. یہ کس نے کہہ دیا بھائی نہیں ہوتا؟ نہ ہوتا, سعودی گورنمنٹ بورڈ لگا دیتی کہ یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا. اما جان کو اللہ کے نبی نے یہاں بھیجا تھا, وہاں سے عمرہ کیا, پھر آپ کو دوسری بات کہیں گے یہ عورتوں کا عمرہ ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ عورتوں کا عمرہ الگ ہے, مردوں کا الگ ہے. سب کا ایک ہی ہے. اما جان نے وہاں سے کیا, سب کا ہوتا ہے. یہ سب سے قریب حل ہے مسجد عائشہ, وہاں سے کر لیں, جعرانہ سے کر لیں. پھر طواف کثرت سے کریں, طواف کثرت سے کریں. جب آپ طواف کریں یہ چیزیں کریں, بس یہ ٹھیک ہے. عمرہ پھر کرنا چاہتے ہیں, یہی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی یہی ہے, باقی اور اس میں کوئی اور چیز ہے نہیں. تو یہ سارا عمرے کا تھا. اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے, پوچھنا چاہے تو میں 1-2 منٹ میں عرض کر دوں گا. لکھا ہے کہ حج بدل جو کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے ایسے آدمی کو کروائے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو. پہلے اس نے حج کیا ہوا ہو, پھر یہ جائے گا تو ساری ترتیب انہی کی کرے گا جس کے لیے وہ حج کر رہا ہے. جی کس کا؟ نہیں نا, نابالغ ہے نا, وہ سارا اجر ماں باپ کو ملے گا. بالغ ہونے کے بعد اس کا فرض پورا ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. اولاد جو بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھی
سی بات پوچھی آپ نے، اس کو میں کھل کے کہوں یا دبا کے کہوں؟ مدارس نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، پہلا لفظ۔ بیت اللہ میں ہر آدمی جو باہر کا ہے وہ اندر ہے، سب کے لیے برابر یکساں ہے۔ اللہ نے اس گھر کو طواف والوں کے لیے بنایا ہے، لہٰذا یہ سعودی گورنمنٹ نے اگر کہا ہے کہ احرام کے بغیر نہیں، تو علماء نے، ہمارے اکابرین نے لکھا احرام پہن کر آئے اور طواف کرے، کیونکہ یہ گھر طواف کے لیے، نہ یہ جھوٹ ہے نہ دھوکہ ہے۔ بس یہ اس لیے میں عرض نہیں کر رہا تھا، پچھلے سال میں حج میں تھا تو میں جب یہ مسئلہ بتایا کئیوں کو ہضم نہیں ہوا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے قرآن کی آیتیں لکھی ہیں کہ قرآن کے اندر ہے کہ یہ گھر طواف کے لیے ہے، جس طرح بھی ممکن ہے، جیسے یہ کپڑا ہے ایسے چادر بھی تو کپڑا ہے، کیوں دھوکہ ہے؟ ہم آئے اس گھر کے طواف کے لیے، باقی جس کو نہ سمجھ آئے وہ نہ کرے۔ جی خوشبو والا کھانا میں نے تو نہیں کہا، کیا نہ کرے، یہ میں نے کہا ہے؟ اچھا چلو اچھا ہے، اگر میں نے کہہ دیا تو اچھی بات ہے۔ بالکل خوشبو والی چیز نہ کھائے، جیسے تمباکو ہو گیا، سگریٹ ہو گیا، یہ چیزیں، ٹوتھ پیسٹ ہو گئی، یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتا۔ جہاز میں میرا بیٹا نماز تو ہوتی ہے جہاز میں، علماء نے لکھا ہے کہ پھر دوبارہ اس کو چاہیے کہ زمین پر بھی آ کر اس نماز کو لوٹائے، اس لیے کہ سجدہ نام ہے اپنی زمین کو زمین پر ٹیکنا، اور اس وقت وقتی طور پر جہاز کی جو زمین ہے وہ یہی ہے، لیکن اتر کر اس نماز کو لوٹا لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے یہ فرض نمازوں کے اندر ہے، نفل کے اندر نہیں ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ امام بھی ایک ہو، اس نے عورتوں کی بھی نیت کی ہو، اور یہ عورت آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے، تب یہ نفل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف کے اندر بھی تو ہے، عورت نہیں ہے؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، طواف میں عورت ہے یا نہیں ہے؟ مقام ابراہیم پر بھی اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے نماز ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی آپ کیئر کریں، کوشش کریں کہ ایسی جگہ نفل پڑھیں جہاں عورت نہ ہو، اس کے سامنے نہ ہو، اس کا خیال کریں۔ حکم تو یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہو، یا اس پر اس حال میں فرض ہو گیا ہو کہ بھائی وہ نہ جا سکتا ہو، بیمار ہو گیا ہو۔ باقی اگر کوئی وصیت نہیں، کوئی اولاد اپنے باپ کی طرف سے ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ نفلی حج ہو جائے گا، اجر ان کو پورا مل جائے گا۔ طواف کے درمیان جی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ آدمی، پیاس لگی ہے، پانی شدت ہے، گرمی ہے تو پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، ایک چکر صفا سے مروہ ایک اکاؤنٹ ہوگا، دوسرا واپس آئیں گے تو دوسرا اکاؤنٹ ہوگا، ایسا نہیں کہ یہاں سے گئے واپس آئے تو ایک ہوگا، یہ تو پھر 14 بن جائیں گے۔ فروٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جوس بھی پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ہاں، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، ویسے پڑھتے ہیں تو پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نیت کے بعد تلبیہ ہے، پھر پڑھیں گے۔ ویسے اگر پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، تو ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیت کے بعد تلبیہ پھر 3 دفعہ سنت ہے، 1 دفعہ پڑھنا شرط ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجھے آواز نہیں ہے۔ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر وہ تاخیر سے جا رہا ہے تو اگر وہ حج قران کرنا چاہتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پھر دونوں کی نیت کرے گا، اللہ میں حج عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، پھر یہ آئے گا بیت اللہ،
اور یہ طواف کرے گا، صحیح کرنے کے بعد حلق نہیں کرے گا، پھر آئے گا طواف قدوم کرے گا، ایک اور طواف کرے گا، پھر اس کے بعد اسی احرام کے اندر حج کرے گا، اور حج کے بعد جب یہ اپنی رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد اس کا جانور ذبح ہو جائے گا، یہ سر حلق کروا لے گا، پھر اس کا احرام کھلے گا۔ یہ قران ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قران فرمایا تھا۔ جی میں سمجھ رہا نہیں ہوں تو اندر والا تو الگ ہے، باہر والا الگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد سے باہر نماز پڑھو تو مسجد شمار ہوگی میرا بیٹا؟ وہ ان کی ترتیب ابھی یہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی چھوڑتے ہیں، عورتوں کو بھی چھوڑتے ہیں، کچھ مرد چھوڑتے ہیں، کچھ عورتیں چھوڑتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی چلا جائے اندر، اب انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ کچھ مردوں کو کچھ عورتوں کو، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو جگہ مل جائے گی، مجھے بھی مل جائے گی۔ جی ریاض الجنہ کے لیے تو ابھی وہ تصریح بنائی ہے انہوں نے، نسک وہ دکھانی پڑتی ہے، گروپ کے ساتھ پورے چلے جاتے ہیں، اگر ایک آدمی کے پاس اپنی ہو تو وہ دکھائے گا اور اندر جائے گا۔ اب یہ چیزیں آ گئی ہیں، بس یہ ہمارے اپنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ نماز دیکھو، حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، طواف کر رہی ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، تو اس وقت آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ حالت احرام میں ہو، میں مزید آگے نہیں جانا چاہتا، یا میں نے اپنے آپ کو روک دیا کہ آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہیں خواہش کی طرف آپ نہ چلے جاؤ، بس اس کا خیال رکھیں۔ باقی اگر نارمل ہیں، ہاتھ پکڑا ہے، کریں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جہاں یہ چیز آئی خیال کریں اس کا بس۔ اور اب رہ گئی نماز کا مسئلہ، تو نماز کے اندر اگر امام ان کی نیت کرتا ہے اور عورت آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دونوں کی نماز بھی ایک ہے، پھر مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے سختی کی ہوئی ہے، عورتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ پیچھے کر دیتے ہیں، حرمہ 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 کہتے ہیں اور پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ لہذا اب اللہ کا شکر ہے کہ حرم میں یہ چیزیں ہو گئیں، مدینہ طیبہ میں تو ویسے ہی سیپریٹ ہے، عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر وہ لگ جاتی ہے، بچنے کا کوئی طریقہ ہے تو بچ لیا جائے، نہیں بچ سکتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ساری چیزیں، آپ کوشش کریں کہ اس وقت ادھر سے ادھر ہو کر نکل جائیں۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لیں، یہ افضل ہے، وہاں جگہ نہ ملے، حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت واجب آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے رش ہے، طواف والے ہیں، پھر وہاں نہ پڑھا جائے کیونکہ یہ طواف کے لیے ہے، آپ پیچھے آ جائیں، بھلے مقام ابراہیم کی سیدھ میں پیچھے آ جائیں، تب بھی یہ 2 رکعت شمار ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی خول کے پاس چپک کے پڑھنا ہے تاکہ طواف والے متاثر ہو جائیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اس عورت کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، مردوں کی نماز خراب نہ کرے، وہ اپنی جگہ جائے جہاں عورتوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پڑھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت ہوٹل میں نماز پڑھے اپنے کمرے میں، یہ اس کے لیے وہی فضیلت ہے جو حرم کی فضیلت ہے۔ تو ان کے لیے جگہ آج کل وہ سیپریٹ کر دیتے ہیں، وہاں پڑھ لیں، بہت مناسب ہے، اور مردوں کے بیچ میں نہ پڑھیں تاکہ مردوں کی نماز خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دعا کر لوں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے رحیم اللہ، کریم اللہ، مہربان اللہ، جو تیرے گھر کے مہمان بننے والے ہیں اللہ ان کے سفر میں آسانیاں فرما، مشکلات کو دور فرما، اپنے گھر کا ہمیں بھی مہمان بنا، مہمان نوازی نصیب فرما، زندگی کے بہترین دن جو تیرے گھر گزر جائیں، تیرے نبی کی مسجد گزر جائیں، ہر ایک کو نصیب فرما، مردوں عورتوں کو نصیب فرما، لبیک کے ترانے ہماری زبانوں پر جاری فرما، عرفات کی وادی ہر سال نصیب فرما، موت تک اس نعمت سے محروم نہ فرما، ہر سال اپنے نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرما، نبی کی روزے کی جالیاں نصیب فرما، نبی کی مسجد میں نمازیں نصیب فرما۔ تیری عزت کی قسم سب سے بہترین دن وہی ہے جب مکہ اور مدینہ کی زمین پر آدمی قدم رکھتا ہے، سب سے بہترین نماز وہ ہے جو حرم کی زمین پر یا مسجد نبوی میں ادا کی جائے۔ زندگی کے بہترین ایام وہ ہیں جو دونوں گھروں میں ہوں، اور میرے مالک ہر ایک کو یہ نعمتیں نصیب فرما، جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی آسان فرما، جو جا رہے ہیں ان کی حاضریاں قبول فرما، صحت نصیب فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، تکلیفوں سے حفاظت فرما، عافیت سلامتی کے ساتھ ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپسی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔